بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور رشیور سے سننے والی میری معزز بہنوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 اور 100 آج دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا، یہ سنا، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا قمیص کا ذمہ دار بنا اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالا۔ یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ بھائیوں نے اپنے ابا جان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ ابا جان نے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ جمعے کی اس گھڑی کے انتظار میں جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات جب تہائی رہ جاتا ہے تو نازل ہوتے ہیں، یعنی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی سائل جس کا میں سوال پورا کر دوں، مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کر دوں، بخشش کا طالب اس کو معاف کر دوں، رزق کا طالب اس کے رزق کی تنگی کو وسعت سے بدل دوں۔ دعا مانگی۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سوف استغفر لکم اس لیے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، فوراً دعا نہیں مانگی۔ ایک نقطہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے یا نہیں، کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ جب معاملہ حقوق العباد کا ہوتا ہے اور بندہ اپنا حق معاف نہیں کرتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے اس بندے کو راضی کرو، اس کا حق ادا کرو، اس سے معافی مانگو۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنی جانب سے اس بندے کو راضی کر دے اور معاف کر دے اس کو بھی تو بات الگ ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ سر دست یہ ہے
کہ جہاں حق العبد کا تعلق ہو تو اس سے معافی تلافی، حق اگر اس نے مارا ہے تو اس حق کی ادائیگی۔ اب آگے کی بات، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں کو کنعان کی طرف بھیجا، تو اب کی بار تیسری مرتبہ جو بھیجا جا رہا ہے تو 200 اونٹ پر سامان لاد کر بھیجا ہے، غلہ، کھانا پینا، کپڑے، تاکہ وہ پوری تیاری کر کے مصر میں آ سکے۔ چنانچہ وہ سامان گیا، یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادگان تیار ہو گئے، کنعان چھوڑا پوری تیاری کے ساتھ۔ ایک روایت کے مطابق 93 نفوس پر مشتمل یہ لوگ تھے، یعنی مرد اور عورت 93، اور دوسری روایت کے مطابق 72 مرد اور عورتیں ملا کر یہ پورا قافلہ نکلا ہے مصر آنے کے لیے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو علم ہوا کہ وہ اب مصر کے قریب آ چکے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے لوگ ان کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے مصر سے باہر آ گئے۔ 4000 سپاہی تھے، یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، ملک تھے۔ مصر سے باہر خیمے لگا دیے تھے، تمبو لگا دیے تھے، خیمے گاڑ دیے تھے کہ وقتی طور پر یہاں مصر کے باہر ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ چنانچہ مصر کے باہر یہ حضرات استقبال کے لیے آئے، ادھر سے وہ لوگ آ گئے، سب کو اپنے اپنے خیموں میں ٹھہرایا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کو اپنے خیمے میں، اپنے تمبو میں ٹھہرایا۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب وہ داخل ہوئے مصر میں، یعنی مصر میں آنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا۔ صاحب روح المعانی ابن کثیر ابن جریج رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ بنیامین کے انتقال کے وقت ماجدہ کا انتقال، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو کوئی توجیح کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں کہ وہی والدہ تھی جو یوسف علیہ السلام نے حقیقی والدہ، کیونکہ بعض اسرائیلی روایتوں میں یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ حقیقی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن سے نکاح کیا، لیکن راجح یہ ہے وہ اس کے قائل نہیں۔ اگر یہ روایت مان لیں تو ہمیں کوئی توجیح کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں کہ ابا جان بھی حقیقی ہیں اور امی جان بھی حقیقی ہیں، ان کو اپنے پاس ٹھہرا دیا۔ کچھ دن باہر تمبو میں رہے، خیموں میں رہے، اس کے بعد اب مصر میں داخل ہونے کی باری ہے، شہر میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب شہر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا دل جمعی کے ساتھ۔ آمینین کا مطلب یہ ہے کہ شہر مصر میں دوسرے بہت سے لوگ داخل ہونے والے ہوتے ہیں، مسافرین دوسرے ملک کے، ان کے لیے پابندیاں ہوتی ہے، امیگریشن چیکنگ وغیرہ آج کل کی اصطلاح میں، لیکن آپ کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں، امن و اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اپنا ہی ہے یوں سمجھ کر کے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری کوئی تفتیش ہوگی نہیں، پوچھ گچھ ہوگی نہیں، یہ مطلب ہے انشاءاللہ آمین کا، انشاءاللہ تبرک کے لیے۔ ورفع ابویہ، اب شہر مصر کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور بڑے ٹھاٹ سے ان کا استقبال کیا گیا۔ شاہی مہمان جو ٹھہرے اور ملک مصر کے والد جو ٹھہرے، والدہ جو ٹھہری اور بھائی جو ٹھہرے اور خاندان جو ٹھہرا، اپنے والدین کو اٹھایا، عرش پر، تخت پر بٹھایا والدہ ماجدہ کو، اور وہ سب آپ کے سامنے سجدے کی حالت میں گر گئے۔ سجدہ، ساجد کی جمع۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان تمام شریعتوں میں سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے مشروع رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں، یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت کے طور پر جھکے گا نہیں۔ البتہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی جو امت محمدیہ میں حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تعظیم کے طور پر کوئی سجدہ کرتا ہے کسی کے سامنے، اس کے رسپیکٹ میں سجدہ کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ چیز آگے چل کر کے دوسروں کے سامنے یعنی غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر لے جائے گی، تو وہاں تک پہنچے گی بات، شرک تک بات پہنچے گی۔ تو شرک کی روک تھام کے لیے سجدے باب کے لیے سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدیہ میں حرام۔ نکاح کے باب میں جہاں روایت آتی ہیں وہاں ایک روایت یہ آتی ہے کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، تو گویا کہ شوہر مجازی خدا ہے، لیکن وہاں بھی سجدہ مشروع ہوا نہیں، وہی کیونکہ یہ بات شرک تک پہنچا دے گی۔ یہاں جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، تو اگر اس کو سجدہ عبادت بھی مان لے تو کوئی قباحت ہوگی نہیں، کیونکہ حکم تو اللہ کا تھا، لیکن عام طور پر اس کو بھی سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، حضرت آدم اور ابنائے آدم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے۔ وقال، جب سجدے میں گر گئے سب تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ شروع سورت کے اندر یہ بات گزری، اذ قال یوسف، یاد کرو اس وقت کو جب کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لأبیہ، اپنے ابا سے، کیا انی رأیت احد عشر، بے شک میں نے دیکھے 11 ستارے، احد عشر کوکبہ والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو وہاں ابا جان نے تاکید کی تھی، یا بنی لا تقصص رؤیاک، پیارے یہ خواب کسی کے سامنے بیان مت کرنا، بھائی اگر اس کو تاڑ لیں گے اور بھانپ لیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ تو اس خواب کی طرف اشارہ کیا کہ اے میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا۔ اس خواب کو اللہ تبارک و تعالی نے، میرے رب نے سچ کر دکھایا، واقعتاً سجدے میں گر گئے۔ اب آگے کی بات، وقد احسن بی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پورا جو 40 سال کا دورہ ہے اس میں 3 حالتیں گزری ہیں۔ سب سے پہلی حالت بھائیوں کا ظلم و جور، بھائیوں کی زیادتی، بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، وہ یہ پہلا دور۔ اس کے بعد والدین کی طویل مفارقت اور جدائی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ایک لمبی مدت تک الگ رہے ہیں، طویل مفارقت، لمبی جدائی۔ اور نمبر 3 قید خانے کی تکالیف، اور قید خانے کی تکلیفیں کیسی ہوتی ہیں وہ تو ان سے پوچھے جو قید خانے میں رہتے ہیں۔ اور کچھ قید خانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر چھت بھی نہیں ہوتی، وہ مشہور واقعہ ہے ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی، دونوں ایک زمانے کے ہیں۔
جیسے سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ ایک زمانے کے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیا حجاج ابن یوسف نے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، جن کی تاریخ پر نظر ہے، کہ حجاج ابن یوسف ہمیشہ علماء کے پیچھے پڑا رہتا تھا اور کئی علماء کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو ابراہیم نخعی کی ایرسٹ وارنٹ اس نے جاری کی، گرفتاری وارنٹ۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف کا شرطی اور پولیس یہ پہنچ گیا ابراہیم تیمی کے پاس، لیکن ابراہیم تیمی ابراہیم نخعی کے بہت بہترین دوست تھے، مخلص تھے۔ شرطی نے آ کر پوچھا کہ آپ ابراہیم؟ جی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ ابراہیم نخعی کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔ کہا نہیں کہ میں تیمی ہوں، کہا کہ جی ہاں میں ابراہیم، آپ کا گرفتاری وارنٹ ہے، گرفتاری دے دی۔ اپنے آپ پر ابراہیم نخعی کو ترجیح دی، خود کی گرفتاری انہوں نے دے دی اور ابراہیم نخعی کو بچایا۔ یہ خلوص تھا، یہ دوستی کا خلوص ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم تیمی کو اریسٹ کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، جیل خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور وہ قید خانہ ایسا تھا کہ اوپر چھت نہیں تھی۔ لمبے عرصے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ دیکھنے کے لیے آئی تو حلیہ بشریٰ بھی تبدیل ہو گیا تھا، بالکل دبلے پتلے ہو گئے تھے، پہچانا تک نہیں امی جان نے، ابراہیم تیمی کی والدہ نے ان کو پہچانا تک نہیں، اور اسی قید خانے میں ابراہیم تیمی کی وفات ہوئی۔ تو قید خانے کی تکالیف، یہ 3 دور گزرے ہیں۔ ان تینوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ نبی ہی کا حظ اور حصہ ہوتا ہے کہ وقت کا نبی ہی اس طرح بیان کر سکتا ہے۔ بلا ترتیب کے ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، تحقیق کہ میرے ساتھ احسان کیا، کس نے؟ میرے رب نے، جبکہ مجھے نکالا قید خانے سے۔ یہ پہلی بات، یعنی ان کو یہ بتلا دیا کہ مجھے قید خانے میں بھی جانا پڑا ہے۔ قید خانے کی تکلیفیں، وہاں کی صعوبتیں، وہاں کی اذیتیں، اس کو بیان نہیں کیا، نکلنے کو بیان کیا، جو ایک اچھی چیز تھی۔ تو کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ احسان کیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کوئی حال شکر سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ تکالیف میں ہو، مصائب میں ہو، اذیتوں میں ہو۔ تو اذیتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی وہ ایسا پہلو تلاش کر لیتے ہیں کہ جس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شکر گزار بن جاتے ہیں۔ تو قید خانے میں جو رہے وہ تکالیف برداشت کی، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا۔ نکلے، وہ ایک اچھی چیز تھی، نعمت تھی، آزادی مل رہی ہے، تو اس کا بیان کیا، شکر کا پہلو نکال لیا کہ میرے رب نے میرے ساتھ احسان کیا جس وقت کہ مجھے قید خانے سے نکالا۔ نمبر 2، ماں باپ کی طویل مفارقت اور جدائی، اس جدائی کی وجہ سے کیا غم اٹھانا پڑا ہے ان کو، والدین کو بھی اور یوسف علیہ السلام کو بھی، لیکن اس غم کا، اس جدائی کا، اس مفارقت کا ذکر نہیں کیا۔ اس مفارقت کے بعد جو وصال ہے، جو ملاپ ہے، اب جمع ہو رہے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس برائی میں سے بھی انہوں نے اچھائی کا پہلو نکالا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرماتے ہیں تم کو لے آیا دیہات سے، کیونکہ کنعان وہاں تو معاشی زندگی کے وہ اسباب نہیں تھے جو شہروں میں تھے، جو مصر میں تھے، اور آج بھی جو دیہات ہے، گاؤں ہوتے ہیں، وہاں اتنی اپرچونٹیز نہیں ہوتی جتنی شہروں میں ہوتی ہے، سہولتیں، راحتیں، ہر اعتبار کی۔ تو تم کو لے آیا گاؤں سے، دیہات سے، بس ہمیں جمع کر دیا، ایک اچھا پہلو ہے، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مفارقت میں جو غم پہنچا، جو تکلیفیں پہنچی،
اس کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 3، بھائیوں نے جو زور و ظلم کیا، زیادتی کی، کنویں میں ڈال دیا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، شیطان کے حوالے کر دیا، بھائیوں کو بری کر دیا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، یہ بھائی جنہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اب جا کر کے کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد ڈال دیا تھا۔ بھائی تو اپنی ذات کے اعتبار سے برے نہیں ہیں، انہیں درپردہ یہ کہا کہ وہ تو اچھے ہیں، شیطان نے فساد ڈال دیا۔ اور ذکر کنویں کا بھی نہیں کیا کہ کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جب پہچان لیا کہ انت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو وہاں بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین، اپنے گناہوں کا اقرار اسی کو معافی سمجھا اور فوراً کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہی تھی قریش مکہ سے، جنہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے۔ تو اس وقت یہ کہہ چکے تھے کہ تم پر کوئی سرزنش نہیں، تو پچھلی بات کو یاد بھی نہیں دلایا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، بس کہہ دیا کہ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، بھائیوں کو بری کر دیا انہوں نے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تدبیر کرنے والا ہے جس چیز کے لیے چاہے، بہت باریک بھی ہیں، بہت باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے، اور اس تک ہماری رسائی بھی ہوتی نہیں ہے۔ ہم ظاہری اسباب کے اعتبار سے اپنی تدبیر پر نازاں اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پلاننگ کرتا ہے، اپنی تدبیر فرماتا ہے، اور بہت باریک تدبیر ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہودا نے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالا تھا اور بینا ہو گئے تھے، تو پوچھا تھا کہ یوسف کا کیا حال ہے؟ تو یہودا نے یہ کہا تھا کہ یوسف تو بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، میں تم سے ان کی دینی حالت پوچھ رہا ہوں کہ ان کی دینی حالت کیسی ہے۔ اس کے بعد یہودا نے یوسف علیہ السلام کی دینی حالت کو بیان کیا کہ بڑے اونچے اخلاق کے مالک، تقویٰ طہارت رگو ریشے میں رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی اپنی اولاد پر نظر دین کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی دنیاوی راحت اور جسمانی راحت کے مقابلے میں وہ دینی حالت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ اور جو بھی انبیاء کے راستے پر ہوتے ہیں ان کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد میں دینی حالت اچھی ہوئی اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا تو مقدر کی مل کر رہے گی جو ہے وہ، لیکن دینی حالت ان کی اچھی ہو تو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان کے آخر میں جو آتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، عباد الرحمن کے اوصاف، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ کہ جو کہتے ہیں کیا کہ ہمارے رب ہمیں دیں ہماری ازواج اور ہماری ذریت سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں تو سکون ملتا ہے، اپنے اولاد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو سکون ملتا ہے، اپنے عزیزوں کو، اپنے متعلقین کو ذکر کرتے ہوئے دیکھیں تو سکون ملتا ہے، طاعت میں دیکھتے ہیں، عبادت میں دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، یہ ہے قرۃ اعین۔ تو انبیاء کی نظر اپنی اولاد کی
جسمانی راحت کے مقابلے میں دینی حالت پر زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا نے جو جواب دیا اس کو اگنور کر دیا اور کہا کہ میں یہ نہیں پوچھتا، میں تو ان کی دینی حالت پوچھتا ہوں. تو انبیاء کے طریق پر جو بھی ہوتے ہیں، ان کے راستے سے جو بھی قریب ہوتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے اقربا کی دینی حالت میں ترقی اور بہتری دیکھ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر جو قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.